میں ہوں نوید ملک 5 اسٹار نیوز کے ساتھ اس وقت موجود میں اسلام آباد کے اندر. یہاں پہ لائنس کلب کی طرف سے ایک ایونٹ کیا گیا 11 ستمبر بوائے قوم جو جن کی وجہ سے اس ملک کو آزادی حاصل ہوئی, بہت قربانیاں ان کی برسی کے سلسلے میں آج یہ پروگرام تھا. اور جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں لائنس کلب ہمیں پیش نظر آتا ہے اس طرح کے ایونٹ کرنے میں بھی, جس میں سلطان لودھی صاحب جو ہیں جنرل سیکرٹری ہیں اس کے, یہ ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں فرنٹ پہ یہ کام کرتے ہوئے. ایسے ایونٹس ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ایونٹس گورنمنٹ لیول پہ بھی ہونے چاہیے, لیکن ان کی بہت بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا ایونٹ یہاں پہ کیا. تو ان سے ہم بات بھی کریں گے کہ بیسیکلی ان کو آپ کو آئیڈیا کیسے آیا, اور دوسرا یہ کہ یہ جو آج کا ایونٹ تھا اس کے اوپر بات کریں گے. جی سر. شکریہ نوید. بنیادی بات ہے کہ ہمارا ایک مختصر گروپ ہے, گلدستہ ہے ساتھیوں کا, جو آغا نیر عباس علامہ صاحب کی قیادت میں, ان کی مشاہیر میں, اور ہمارے دوست رفیق لائن طاہر عباس نے آج بطور منتظم ایونٹ چیئرپرسن کے طور پر یہ سرگرمی ترتیب دی. بنیادی بات میں نے پہلے بھی عرض کی کہ قائد کے افکار اور قائد کے پیغام اور قائد کے پاکستان, اور آج اگر ان کے سارے ثواب کے روح کو اور ہمارے بانی پاکستان جس کی وجہ سے ہماری شناخت ہے, میری پہچان پاکستان ہے, ہم اس کو اگر ٹریبیوٹ نہ پیش کرتے تو یہ سراسر ناانصافی تھی. لائنس کلب ہمیشہ اپنے نیشنل ہیروز کے ایام کو اور قومی مذہبی تہوار کے ایام کو, آئمہ معصومین کے ایام کو, وہ جو آل رسول ہے ان کے ایام کو بالخصوص بناتے آ رہے ہیں. یہ وہ جگہ تھی بہشت مصطفیٰ جہاں دہشت گردی کا شکار جو خاندان تھے ان کے یتیم بچے یہاں زیر تعلیم ہیں. ان بچوں کا ایک ڈسپلن, ایک تربیت, ایک نظام, آغا طاہر نیر اور علامہ شبیر اور دیگر بڑی نمایاں شخصیات ہیں جو اس کو اپنے ان پٹ نالج کی بنیاد پر ڈلیور کر رہی ہیں. ان بچوں کو ہم نے اپنی گفتگو کے ذریعے قائد کا پیغام بھی پہنچایا, قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کی پہلوؤں پر روشنی بھی ڈالی. سب سے بڑی بات ہے 2 قرآن پاک ختم بچوں نے تلاوت کی, ناظرہ کیا, پڑھا, اور آج اپنے اکابرین پاکستان کی روح کو سال ثواب کے لیے نظر کیا, اور ہم نے تبرک اور یہ اہتمام کیا تاکہ ہم مل جل کر اس سارے کام کو نبھا سکیں. آپ میری خواہش ہوگی اگر نیر عباس کی گفتگو کو بھی ذرا حصہ بنا لیں اور طاہر کی گفتگو کو بھی طالب ادھر آ جائیں. بڑی اچھی بات ہے کہ لائنس کلب ہمیں ہر جگہ پہ نظر بھی آتا ہے, کافی بڑا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کا ایونٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے ایونٹ کو کور کیا. میرے سے مقصد جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ہیرو جو ہیں بالخصوص جو ہیں وہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح نیشنل ہیرو نہیں ہے بلکہ بانی ہے پاکستان کی. اور آج افسوس کی بات ہے کہ پورے ملک میں سیاست ہر طرف ڈسکس ہو رہی ہے اور پورے میڈیا کے اوپر سیاسی جماعتیں آپس میں دست و گرباں ہیں, اور جس بانی پاکستان نے اتنی ایفرٹ کر کے ہمارے لیے کوشش کی اس کے لیے آج لوگ شاید مزار قائد پہ بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ کوئی بڑا ڈیلیگیشن نہیں کیا. اور اسی اسنا میں لائنس کلب کا سپریم رضا لودھی بھائی اور آغا نیر عباس اور جتنے دوست اکثر ہمارے ساتھ تھے, آج ہم یہاں بہشت مصطفیٰ یتیم خانے میں آئے اور یہاں کے اوپر ہم نے یہ جو قرآن خوانی کا اہتمام جیسے بتا رہے تھے اہتمام کیا, اور اس سال ثواب کے لیے دعا کی, اور پاکستان کی ترقی اور بہتری کے لیے بھی دعائیں کی. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو ضرور بتائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اتنے بڑے ویژنری لیڈر تھے کہ انہوں نے بیک وقت ہمیں ہندو سے بھی اور انگریز سے بھی چھٹکارا حاصل کرایا, اور ہم سب اپنی مذہبی آزادی کے مطابق زندگیاں یہاں پہ گزار رہے ہیں. اور اسی دوران اسی نشست کے دوران ہم نے بچوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش بھی کی ہے کہ ہمارا ملک اس وقت ہی ترقی کر سکتا ہے جب ہم آئے تھے اب آتا سے مقابلہ جمعیت والا طرف کے اوپر عملی طور پر عمل کریں, اور تمام مسلمان اور جتنے بھی مذاہب یہاں پر پاکستان میں بسنے والے ہیں سارے پاکستانی مل جل کر اپنی اپنی فیلڈ کے اندر دی بیسٹ پرفارم کریں تو انشاءاللہ پاکستان میں. آپ کیا کہنا چاہیں گے آج جو ایونٹ تھا لائنس آج بانی پاکستان کے
मकसद मैं अपनी बात में भी आज करता रहता हूँ कि जिस तरह हम मुतहद व मुत्तफ़िक़ थे, रहबर अज़ीम शान क़ाइद मिस्र की मिसाल क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मिलकर उनकी क़यादत में पाकिस्तान भारत में वजूद में लेके आए। आज वक्त का तकाज़ा ये है कि जिस तरह हम बानिए पाकिस्तान की क़यादत में मुतहद व मुत्तफ़िक़ होकर एक अजीम रियासत जो दुनिया के नक्शे पे उभरी, आज उसकी तमीर व तरक्की में भी इत्तेहाद व इत्तेफाक की ज़रूरत है। मैं अक्सर ये भी कहता रहता हूँ कि सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस के गोरख धंधे से निकल कर हमें मुसलमान बनना होगा। मुसलमान बनेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। फ़िरक़ों में बटे रहेंगे तो दुश्मन हमें फ़िरक़ों में तकसीम करके अपने मकासद हासिल करके पाकिस्तान को कमज़ोर करता रहेगा। वक्त का ये है कि पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करें, रियासत अज़ीम शान पाकिस्तान को मजबूत करें। इसकी तमीर व तरक्की के लिए बहम मिलकर इन सुन्नी शिया के चक्रों से निकलें, मिलकर पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए किरदार अदा करें ताकि दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन हो।